السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذوالفقار راحت اور آپ دیکھ رہے ہیں ذوالفقار راحت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، مجھے آج اپنی کمیونٹی کے ایک ایسے درخشندہ ستارے کے بارے میں بات کرنی ہے جو ہم میں نہیں رہا، جو دنیا سے جا چکا، لیکن وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ صحافت کا وہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا سٹار، ایسا ستارہ تھا جو ایک سادہ آدمی تھا، لیکن وہ شہید ہو کر دنیا سے جا کر اپنی جان دے کر بھی ایک طرح سے مافیا کو ایکسپوز کر گیا۔ میری مراد ہے سعید کیسر گل، جو قصور سے ایک علاقائی ہمارے جرنلسٹ تھے۔ وہ ظاہر ہے لاہور میں اس کو موقع نہیں ملا کہ وہ چیف منسٹر کے سامنے بیٹھ کے، گورنر کے سامنے بیٹھ کے، عمران خان کے سامنے بیٹھ کے سوال کر سکتا اور اپنے آپ کو گروم کرتا اور اپنے آپ کو بہت آگے لے جاتا۔ وہ نہیں کر سکا۔ وہ ایک علاقائی جرنلسٹ تھا، لیکن اس کے بھی بچے تھے، اس کا بھی ایک گھر تھا، اس کے بھی بوڑھے ماں باپ تھے، اس کے بھی بھائی تھے۔ یقین کریں کہ اس کا ایک بھائی ہے جو ایک حساس ادارے کا افسر بھی ہے، لیکن آج تک ہمیں نہیں پتہ چلا کہ اس شخص نے ہمارے چونکہ اخبارات بھی ہیں، ہمارے اخبار کے ساتھ بھی وہ ایسوسیٹ تھے، ڈیلی ہاٹ لائن کے ساتھ وہ اپنی خبریں بیچتے تھے، آرٹیکل بیچتے تھے۔ وہ ایک اور اخبار تھے، اس کے بیورو چیف تھے۔ تو ہمیں آج تک اس نے نہیں بتایا کہ اس کا کوئی بھائی حساس ادارے کا افسر ہے۔ اس نے کبھی دوست دھاندلی کی، اس اپنے علاقے میں کوشش نہیں کی، کبھی وہ تھانے میں نہیں گیا اور تھانے میں جا کے اس نے روپ نہیں ڈالا۔ یہاں پہ تو کوئی نیب ناظم ہو، کسی کا واقف سپاہی واقف ہو، تو وہ بھائی کسی کو رکنے نہیں دیتا، کسی کو ٹکنے نہیں دیتا، اور صحافت کا کارڈ جس کے پاس ہو وہ تو اپنے آپ کو ویسے ہی پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ تو جرنلسٹ بھی تھا، وہ اخبار ڈسٹریبیوٹ کرنے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کرتا تھا، محنت کرتا تھا، صبح سے شام تک محنت کرتا تھا، اپنے بچوں کا، بوڑھے والدین کا پیٹ پالتا تھا۔ اور بدقسمتی دیکھیں کہ ایک با اثر شخصیت کے بلڈنگ اور شیلر کے ساتھ اس کی جھولتی ہوئی لاش جب ملی تو ایک مافیا متحرک ہو گیا، اور اس مافیا نے پری پلانڈ سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمپین چلائی، پھر اخبارات کے اوپر ایک کمپین چلائی، پھر انہوں نے مین اسٹریم میڈیا کے اندر خبریں جاری کرنے کی کوشش کی، اور اس موت کو، اس شہادت کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی، جو ناکام ہو چکے۔ لیکن مجھے افسوس اس مافیا کے اوپر نہیں ہے جس مافیا کے ساتھ وہ لڑتا ہوا دنیا سے چلا گیا۔ مجھے افسوس ان قبضہ گروپ پہ بھی نہیں ہے جس کے کہیں نہ کہیں تانے بانے شاید اس سے نکل آئیں یا ملتے ہیں۔ مجھے منشیات فروشوں سے بھی کوئی گلہ نہیں ہے، ان کا کام ہے ایسے جو لوگ راستے میں آئیں گے ان کو راستے سے ہٹانا، ان کو یہاں سے آخری دنیا میں بیچ دینا۔ مجھے گلہ ہے چیف منسٹر پنجاب سے، مجھے گلہ ہے فیاض چوہان سے، مجھے گلہ ہے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے جرنلسٹوں کا آج کرونا کے حالات میں کے اندر بھی درد محسوس نہیں کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ فیاض چوہان صاحب وہاں پہنچتے، وہاں پہ جا کے خود معلوم کرتے، ڈی پی او صاحب وہاں پہ جا کے کیمپ لگاتے اور پوچھتے کہ یار یہ جرنلسٹ ہے، یہ انسان تھا، یہ مر گیا، اس کو شہید کر دیا گیا، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں خشنود علی خان جو سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ اس موقع کے اوپر بھی گئے، وہاں پہ جا کر انہوں نے تحقیقات بھی کی، انہوں نے جا کے اس کو معاملے کو ہائی لائٹ بھی کیا۔ اور میں ان تمام صحافتی تنظیموں کو، اور میں خود بھی پاکستان جرنلسٹ فاؤنڈیشن کے چیئرمین کی حیثیت سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس معاملے کو ہائی لائٹ کریں۔ ہم پنجاب اسمبلی کی پریس گیلری کمیٹی میں اس کو لے جائیں، رانا عظیم اس مسئلے کو لے کے چل رہے ہیں، باقی جرنلسٹ کمیونٹی لے کے چل رہی ہے، آئی ایف سے پوری دنیا کی ایک بہت بڑی ایک صحافتی تنظیم ہے، اس نے اس کی مذمت کی ہے، کراچی سے اس کی مذمت آ رہی ہے، پورے پاکستان کی صحافتی تنظیمیں مذمتی بیان اس کی جاری کر رہی ہیں، لیکن اگر کوئی اس کو آن نہیں کر رہا ہے اس معاملے کو تو وہ گورنمنٹ آن نہیں کر رہی، پی ٹی اے کی گورنمنٹ نہیں کر رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شخص قتل نہیں ہوا، یہ صحافت کا قتل ہے، یہ ایک اصول پسند شخص جس نے اصولی صحافت کی ہے، جس نے شرافت کے ساتھ صحافت کی ہے، جس نے وہاں پہ یہ کسی کو نہیں بتایا کہ صحافی جو ہے وہ کس طرح ایکٹ کرتا ہے، بلیک میل کرتا ہے، نہیں، اس نے زندگی